تعریفیں اس خلاق عالم کی جس نے ہمیں انسان بنایا، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں مسلمان بنایا، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے ہمیں محمد کا غلام بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرح کے درود و سلام اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کے آنے سے جہان سجا، جن کے بننے سے کائنات بنی، جن کے بتانے سے لوگوں نے رب کو جانا، جن کے کہنے سے لوگوں نے رب کو مانا، اور جس محبوب کے بخشوانے سے ہمارا کام بنے گا۔ تمام تعریفیں اس محبوب کی، تمام رحمتیں برکتیں سلام اس ہستی پر کہ قیامت کے میدان میں ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی، میرے نبی کو گناہگاروں کی فکر ہوگی۔ تمام درود و سلام زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی کے مولا، ابو بکر کے دوست خلیل، عمر کے آقا، عثمان کے ملجا، گناہگاروں کے دلوں کی دھڑکن، غلاموں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کائنات کے دل کا چین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کا موضوع تھوڑا خطرناک ہے سب کے لیے، اس لیے کہ جس چیز کی بات ہونے لگی ہے وہ چیز ہی بڑی خطرناک ہے۔ آپ جانتے ہیں آخرت کے موضوع پہ چند باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں دنیا کے لیے، ہم ٹینشن لیتے ہیں دنیا کی، ہمیں یہ پریشانی ہے آج رات کو قورمہ کھایا کل کیا کھائیں گے، ہمیں یہ پریشانی ہے آج بریانی کے سامان کے پیسے تھوڑے زیادہ لگ گئے ہیں تو کل ناشتہ کس چیز سے کریں گے، ہمیں یہ ٹینشن کوئی نہیں، مر گئے تو قبر میں کیا کریں گے، حشر میں گئے تو وہاں کیا کریں گے، پل صراط پہ کیا کریں گے، میزان عمل پہ کیا کریں گے۔ جب اللہ نے کھڑا کیا ہوگا ساری کائنات کے سامنے، پوچھے گا بتا زندگی کے کرتوت کیسے کیے، اس وقت ہم پریشان ہوں گے۔ اب پریشان کوئی نہیں، اب پریشان کوئی نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمیں آخرت پر ایسا یقین ہی نہیں ہے جیسا یقین کرنے کا حق تھا۔ ایمان ہے ہمارا، عقیدہ آخرت والا، بولیں نا، ہے ہمارا، لیکن اس پر جو حق الیقین تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ میں چند آیتیں قرآن کی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، جس طرح کہ اللہ کے فضل سے میری عادت ہے، 4-5 آیتیں میں اکٹھی کر کے لایا ہوں آخرت کے موضوع پہ، وہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 201، رب کائنات فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ اللہ فرماتا ہے بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ دونوں گھر کی بہتری، دونوں گھروں کی بہتری۔ جو صرف دنیا کی بہتری کرے گا آخرت میں نقصان ہے، اور جو صرف آخرت کا بھلا چاہے گا یہ بھی منع ہے۔ فرمایا دنیا کی بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھی بھلائی مانگو، اس لیے کہ تم بھلائی ایک گھر کی تو تب مانگو جب دوسرے گھر کی بھلائی اللہ کے پاس نہ ملتی ہو۔ فرمایا وہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اللہ عطا کرتا کبھی نہیں اکتاتا۔ میں دنیا آخرت کی بھلائی مانگو۔ دوسری آیت سنیے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران
آیت نمبر 114 رب کائنات فرماتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور ایمان ہے نا آخرت پہ، بولنے تو صحیح ہے ہمارا، اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے وہ اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے رخ ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یأمرون بالمعروف، ان کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو دیکھی نہیں جاتی ان سے، وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی نماز کوئی نہیں پڑھتا، اسے بھی پڑھنی چاہیے۔ ان کا دل کرتا ہے یار نماز کے وقت میں چوک میں لڑکے کھڑے ہو کے گالیاں بکتے رہتے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتے، دل کرتا ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اسی تو نہیں کرتے، کرتے ہیں نا۔ فرمایا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یار کل سے نمازیں پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ابھی سے پڑھنی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی سے پڑھنی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے اللہ حج کرائے گا تو داڑھی رکھیں گے، وہ کہتے ہیں نبی کی سنت ہے ابھی سے جانا ہی پڑے گی، ابھی سے جانی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے درود شریف کل سے پڑھنا شروع کریں گے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کل کس نے دیکھا، ہم تو ابھی درود پڑھیں گے اور ہماری تو زندگی کا انداز ہی یہ ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر وہ نیکیوں میں جلدی کرتے رہتے ہیں، وہ نیکیوں میں۔ اب ہم بھی دیکھیں ہم کتنی جلدی کرتے ہیں۔ آگے سنیے تیسری آیت، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 145۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا فائدہ اب ڈھونڈتا پھرتا ہے نا، جو کہتا ہے مجھے دنیا مل جائے، پیسے ذرا 4 اکٹھے ہو جائیں جیب میں، لینڈ کروزر میرے نیچے ہو، موبائل سب سے اعلیٰ میرے پاس ہو، میرا بینک بیلنس، بینک میں پیسے بھرے ہوئے ہوں میرے، جو یہ چاہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے دینے میں پریشانی کوئی نہیں، دے دوں گا اسے، میں اسے دے دوں۔ بھائی کافروں کو بھی تو دیتا ہے نا، وہ نافرمانوں کو بھی دیتا، گناہ گاروں کو بھی دیتا۔ فرمایا پیسہ جو مانگتا ہے نا، جو دنیا کے پیسے کا حریص ہے، جو عزت نام مرتبے کا حریص ہے، جو صرف دنیا کے فائدے مانگنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹینشن کوئی نہیں، دے دوں گا اسے۔ یا اللہ اگر کوئی آخرت چاہے، فرمایا سنو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر کوئی آخرت کا فائدہ چاہے تو اس کی تو شان ہی بڑی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا آخرت کا فائدہ۔ اگلی سنیے رب کائنات فرماتا ہے من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 134 ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے تم بڑے بولے ہو اور بڑا نادان ہے تو، اور تو دنیا کا سامان صرف چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تیرے رب کے پاس دنیا بھی اعلیٰ ہے آخرت بھی بڑی اعلیٰ۔ فرمایا تو دونوں مانگ اپنے رب سے، تو مانگتا ہے صرف دنیا، تو کہتا ہے تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، ساری زندگی دنیا کی کمائی اکٹھی کر کر کے تو نے پیسے بھر لیے، اکاؤنٹ بھر لیے، تو نے بچوں کی شادیاں بھی کروا لی، تو نے بینک بیلنس بھی جمع کر لیے، تو نے کوٹھی بنگلہ جائیداد پلاٹ بھی خرید لیے، بتا تو صحیح آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ آخرت کو مولانا روم فرماتے ہیں ایک بستی تھی سمندر ساحل کے قریب، وہ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے، اور ان کا انداز یہ تھا کہ جو سال کے پہلے دن پہلی نظر جس پہ پڑتی تھی نا، اسے وہ سال بھر کے لیے بادشاہ بناتے تھے، اور سال کے بعد اسے سمندری جزیرے ویران آبادی ویران جگہ میں جا کے چھوڑ آتے تھے۔ پورا سال تو وہ عیش کرتا تھا، سال کے بعد جب ویرانے میں جاتا تھا بھوکا پیاسا مرتا تھا، جانوروں کی خوراک بنتا تھا جنگل میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بندہ بڑا سیانا بادشاہ بن گیا، ان کے علاقے میں سیانا بندہ آ گیا، انہوں نے اسے بادشاہ بنا لیا۔
جب اسے پتا چلا کہ یہ سال بعد مجھے فلاں ویرانے میں پھینک آئیں گے، اس نے بڑی عقل مندی کی. اس نے اپنی سلطنت کو حکم دیا، بھئی وہ جو فلانا جنگل ہے نا ویرانہ، اس کے سارے درخت کاٹ دو، اس کے جتنے چرند پرند جانور ہیں ان سب کو ذبح کر دو، اس جنگل کو شہر بنا دو. اس میں اس نے محلات تعمیر کیے، مزدور بھجوائے، غلام بھجوائے، اور اس ویرانے کو شہر کی طرح آباد کر دیا. مولانا روم فرماتے ہیں اب جب سال ختم ہونے کو آیا نا، اب اس کا دل کرتا تھا یار ابھی سال ختم ہو میں فلاں جگہ چلا جاؤں. اس ویرانے میں لوگ، اب تو شہر بن چکا تھا، اب وہاں مجھے لوگ چھوڑ آئیں. مولانا روم فرماتا ہے جس دن اس کی سلطنت کا دن ختم ہوا، لوگوں نے حسب سابق اسے اٹھایا، جا کے اس جگہ جا کے پھینک آئے. اب وہ جگہ تو شہر بن چکی تھی نا، اب تو وہ آباد ہو چکی تھی. مولانا روم فرماتے ہیں اب وہاں کے غلاموں نے اس کا استقبال کیا، اب یہ وہاں بھی شہنشاہانہ زندگی گزارنے لگا. مولانا روم فرماتے ہیں اے انسان، وہ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے ایک سلطنت میں رہ کر دوسری سلطنت کو سدھارنا شروع کر دیا اور اس کے لیے سامان پہلے سے بھیجنا شروع کر دیا. اگر تو بھی تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کرے اور عقل سے کام لے تو ایک سلطنت تیری دنیا ہے، دوسری سلطنت تیری قبر اور آخرت ہے. فرمایا اس دنیا میں رہ کر تو اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال آخرت کے لیے بھیجنا شروع کر دے، جس دن مر کے قبر میں جائے گا وہ بھی جنت کا باغ بن جائے گی، وہ بھی جنت کا باغ نظر آئے گی. فرمایا بڑا عقل مند ہے جس نے آخرت کی تیاری کی ہے. حضرت بہلول دانا کو ایک دن بادشاہ نے رومال دیا اور کہا میری بستی میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس کے سر پہ یہ رومال رکھ دے. حضرت بہلول دانا نے رومال پکڑا، اپنی جیب میں ڈالا، گھر کو چلے گئے. اب جتنے بھی وزیر مشیر تھے سارے ہنسنے لگے، کہنے لگا بڑا بیوقوف بابا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا تھا جو سب سے بڑا عقل مند بیوقوف ہے اس کے سر پہ رکھ، یہ اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا. وقت گزرتا گیا، بادشاہ کا آخری وقت آ گیا، شہر میں ڈھنڈورا پٹ گیا، بادشاہ مرنے والا ہے، چلو پتہ کرنے چلتے ہیں. چلتے چلتے بہلول دانا بھی آئے. جب حضرت بہلول دانا اس کے سرانے آ کے بیٹھے، پوچھا بادشاہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. کہا پوچھو. فرمایا جب تو دنیا میں 1 مہینے کے سفر پہ جاتا تھا کسی دوسرے شہر، کتنا سامان لے کے جاتا تھا؟ اس نے کہا جی جب 1 مہینے کے سفر پہ جاؤں تو 2 مہینے کا سامان لے کے جاتا تھا. کتنا؟ 2 مہینے کا. پوچھا جب 2 مہینے کے سفر پہ جائے؟ کہا پھر 4 مہینے کا. یعنی ہر سفر پہ میں ڈبل سامان لے کے جاتا تھا. حضرت بہلول دانا نے پوچھا اب تو قبر میں جانے والا ہے، کتنا سامان لے کے جا رہا ہے؟ کتنی نیکیاں لے کے جا رہا ہے؟ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو پڑا. اس نے کہا افسوس میں دنیا کا مال اکٹھا کرتا رہا، اب آخرت کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. حضرت بہلول دانا نے وہی رومال نکالا، بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. کہا اے بادشاہ اس روئے زمین پر تجھ سے بڑا بے وقوف مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا. فرمایا اس روئے زمین پر تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ دنیا کے سفر پہ جائے تو بڑا سامان لے کے جائے اور قبر و حشر کے سفر پہ جا رہا ہے. ایک عمل تیرے پلے کوئی نہیں ہے، ایک عمل تیرے پلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیا جوڑا پہنا. نئے کپڑے پہننا یہ سنت بھی ہے، حکم بھی ہے. حلال سے کمائے تو نیا جوڑا پہن سکتا ہے، جائز ہے. لیکن میرے نبی کی فکر آخرت دیکھیے، حضور نے تعلیم دی نا امت کو. حضرت عائشہ نے نئے کپڑے پہنے، میرے نبی نے دیکھا، فرمایا عائشہ ساری توجہ دنیا داری کی طرف نہ کر، ساری توجہ دنیا داری کی طرف نہ کر دینا. فرمایا جس کی توجہ صرف دنیا داری کی طرف ہوتی ہے نا، قیامت کے میدان میں اس کی محمد سے ملاقات نہیں ہو سکتی. صلی اللہ. ہم چاہتے ہیں نا حضور سے ملاقات ہو جائے، ہم چاہتے ہیں قیامت کو حضور کی کملی کا سایہ مل جائے. تو میرے بھائیوں میرے نبی نے نسخہ بتایا حضرت عائشہ صدیقہ کو. فرمایا جس کی توجہ صرف دنیا داری پر ہوتی ہے، جس کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، فرمایا اس کی محمد سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر محمد عربی سے قیامت کے میدان میں ملنا چاہتے ہو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو. فرمایا جو آخرت سے جتنا ڈرے گا وہ محمد کے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حال ہی بڑے عجیب ہیں، ہمارے
ہمیں آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں نا، ہمیں آخرت کی، ہم دنیا کو راضی کرتے ہیں۔ اچھا دنیا کبھی راضی بھی ہوئی ہے بندے سے؟ بولیے، ہے کسی بندے میں اتنی جرت جو بازو کھڑا کر کے کہہ سکے حضرت صاحب میں نے دنیا کو راضی کر لیا ہے؟ بولیے تو صحیح نا، کبھی دنیا راضی ہوئی ہے؟ نہیں۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں حافظ صاحب دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوئی، اللہ راضی ہوتا ہے، تو میں بڑے مزے سے کہوں گا تیرے سوچنے سے پہلے بھی وہ راضی ہو جاتا۔ تو سوچتا بعد میں ہے، تیرے دل میں سوچ خیال بعد میں آتا ہے اسے راضی کرنے کا، اللہ کی طرف سے رضامندی پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا کو راضی کرو گے حضور سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، حضور سے۔ اچھا پھر ایک اور بھی بڑی ٹینشن ہے ہماری، دنیا داری ہے نا، دنیا داری کا خیال۔ کسی کو کہیں حضرت صاحب داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں جی میں نے جھوٹ بھی بولنے ہوتے ہیں، میں نے دکانداری کرنی ہوتی ہے، دنیا داری کرنی ہوتی ہے، داڑھی رکھ لی پگڑی پہن لی تو پھر جھوٹ نہیں بول سکوں گا، پھر دھوکہ نہیں دے سکوں گا، ملاوٹ نہیں کر سکوں گا۔ قبیلہ تیرے اپنے بچے جن کے لیے تو اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہا، جن کے لیے تو اپنی قبر کو جہنم سے بھر رہا ہے حرام کما کما کے، یہ اپنے بچے قیامت کے میدان میں تجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے اور کہیں گے ربا میرے ابا جی سے پوچھ انہوں نے ہمیں حرام کیوں کھلایا، انہوں نے ہمیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیلے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نے، جڑے رہ نہیں سی سکتے دنے راتی اج انہاں بھی ٹھولیاں باریاں نے، تے جد باغ وچ خزاں نے وال کھولے تے پنچھی اڈ گئے مار اڈا رہیاں نے، محمد بوٹیا اے جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ میں اس محبوب سے لگا جس نے تیرے کام آنا ہے، جس نے تیرے کام آنا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب داڑھی رکھنے سے جنت نہیں ملتی، داڑھی رکھنے سے، میں کیا جڑی داڑھی نو گلاں کرنا لب جاندی تو لے کے وہا دے، داڑھی رکھنے سے نہیں ملتی تو داڑھی کو باتیں کرنے سے مل جائے گی؟ بولیے تو صحیح نا اونچی آواز سے یار، آج کیڑا دینے والا جی؟ جمعہ دا دن نور مسجد چپ کر کے بو، اونچی آواز سے بولیے ذرا بھائی، داڑھی رکھنے سے جنت نہیں ملتی، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جنت کا، مانتے ہم بھی ہیں، ہمیں بھی پتا یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں داڑھی کا۔ اور پھر اگلی جرت دیکھیں دنیا دار، دنیا میں نا آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی داڑھی میں ایمان کوئی نہیں ہے، داڑھی میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ آج میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے جمعے کے برکت والے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے بازو کھڑا کر کے اعلان کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم داڑھی میں ایمان ہے، داڑھی میں ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی میں ایمان کوئی نہیں، داڑھی ایمان میں ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بولیے داڑھی کس کی سنت ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، داڑھی کس کی سنت ہے؟ تو حضور کی سنت میں ایمان کوئی نہیں؟ ایسا ممکن ہے سنت میرے محبوب کی ہو اور اس میں ایمان کوئی نہ ہو؟ ارے داڑھی میں ایمان ہے، اگر داڑھی سکھوں نے رکھی ہے تو انہوں نے جھوٹے پیغمبر کو ماننے کے لیے رکھی ہے، اگر داڑھی کافر نے رکھی ہے تو اس نے حضور کی توہین کرنے کے لیے رکھی ہے، اور اگر داڑھی محمد کے غلام نے رکھی ہے تو یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے رکھی ہے، اور اس چہرے کو اپنایا ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، سونیا جس چہرے پہ داڑھی ہے مجھے اس چہرے کی قسم ہے۔ جس چہرے کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے اس پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ بولیے۔ مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا۔ کیا مطلب ہے؟ اور بھائی اللہ والا نے نہیں بخشے جانا تو پھر کس نے بخشے جانا؟ مولوی بخشے جائیں گے، آپ اپنی فکر کیجئے۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا حساب دینے سے پہلے ہی اپنا حساب کر لو۔ فرمایا قیامت کو جب اللہ کو حساب دینا پڑے گا بڑا اوکھا ویلا بن جائے گا، اس سے پہلے ہی اپنا تم حساب کتاب پورا کر لو، اپنا حساب محاسبہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکڑی کی کھڑاں پہنی ہوئی تھی، جوتا، آپ گلی سے گزر رہے تھے، ایک جوان کے پاؤں پہ آپ کا پاؤں آ گیا، جب آپ کا پاؤں آیا نا اس پہ، اس نے چیخ ماری اور کہا تجھے قیامت سے ڈر کوئی نہیں لگتا؟ تجھے قیامت سے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، جب ہوش آیا نا اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ابو حنیفہ کو معاف کر دے، تجھے اللہ کا واسطہ ابو حنیفہ کو۔ لوگوں نے کہا حضرت جی اتنی رونا، اتنا پریشانی، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ فرمایا اس نے جملہ بہت بڑا بول دیا ہے، اس نے کہا ابو حنیفہ تجھے اللہ سے ڈر کوئی نہیں لگتا، تجھے قیامت سے ڈر کوئی نہیں لگتا؟ اس دن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ ان کی سیرت پڑھیے، جب آدھی رات کا وقت ہوتا تھا مسجد کے ممبر پہ چڑھ کے داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے مولا تیرا گناہگار آج ہی حاضر ہو گیا ہے، جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے، قیامت کو ابو حنیفہ کی بخشش فرما دینا، قیامت کو ابو حنیفہ کو معاف کر دے، جو عذاب دینا ہے آج ہی دے لے۔ میرے بھائیوں ہمیں آخرت کی فکر کوئی نہیں، ہمیں اللہ سے ڈر کوئی نہیں۔ حضرت محمد علی یہ ایک محدث گزرے ہیں اور فقیری سے پہلے بادشاہی کی ہے آپ نے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی بادشاہی چھوڑ کر شہنشاہی چھوڑ کر فقیری گداگری کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں ایک بوڑھی مائی نے سبق سکھایا ہے۔ ایک بوڑھی مائی نے، جو سبق سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا داری سے بھی سیکھ جاتے ہیں، دنیا داری سے۔ مولانا روم نے لکھا ہے ایک بابے کا واقعہ، فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلے، غلام سعد تھا، ایک سنگترے بیچنے والا ریڑھی پہ سنگترے بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ جب اس نے آواز لگائی نا، بابا جی نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ جب ہوش آیا غلام نے کہا حضرت جی وہ تو اپنے سنگترے بیچ رہا تھا، آپ نے فرمایا تو نے اس کی بات پہ توجہ نہیں کی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم ہر بات میں آخرت کی فکر ڈھونڈتے ہیں۔ فرمایا تو نے اس کی بات پہ توجہ نہیں کی، وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جایا کرتا ہے۔ فرمایا جو نیک بندے سے دوستی کرے گا دنیا بھی اس کی غلام ہے، آخرت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے، آخرت حضور کے غلاموں کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک بوڑھی مائی نے مجھے سبق دے دیا، حضرت محمد علی شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بادشاہ تھا، میرے وزیر ایک جنگل کا سفر کر رہے تھے خادم، تو ایک بوڑھی مائی کے خیمے میں گئے تو گائے بندھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی گائے کو چھینا، ذبح کیا، پکا کے کھا گئے۔ بوڑھی مائی رونے لگی کہ میری جمع پونجی یہ گائے ہے، تم ایسا کرو کھانی ہے تو مجھے پیسے ہی دے دو۔ فرماتے 25 دینار کی تھی لیکن اس نے پیسے نہیں، غلاموں نے پیسے نہیں دیے۔ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بوڑھی مائی دریا کے پل پہ کھڑی ہوگی جس رستے سے میری سواری گزرتی تھی، تو جب میں پل سے گزرنے لگا نا تو اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور جھٹکا دے کے کہا اے شیخ محمد علی مجھے بتا تیرے غلام میری گائے کھا گئے ہیں، اس کا حساب اس پل پہ دے گا یا پل صراط پہ دینا چاہتا؟ اس پل پہ کھڑا ہو کے حساب دے گا یا پل صراط پہ کھڑا ہو کے حساب دے گا؟ فرماتا جب بوڑھی نے یہ جملہ کہا نا میرا کلیجہ کانپ اٹھا، میں گھوڑے سے زمین پہ گرا، میں نے اس کو 70 گائے اپنے مال سے عطا کی اور ساتھ اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، اسی پل پہ حساب لے لے، پل صراط پہ کھڑے ہونے کی طاقت میرے اندر کوئی نہیں ہے، پل صراط پہ کھڑے ہونے کی طاقت کوئی نہیں ہے، فرمایا اسی پل پہ مجھ سے حساب لے لے۔ میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے ہمیں آخرت کی فکر سکھائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے۔ فرمایا جو آخرت کی فکر نہیں کرتا صرف توجہ دنیا داری پہ کرتا ہے، قیامت کو اس کی محمد سے ملاقات بھی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آخرت کی فکر کرو، ملاقات قیامت کو کر سکو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے بیس بدل کے۔ آپ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر نے بیس بدلا، ساری رات مدینے کی گلی کے چکر لگائے، جب صبح فجر کا وقت قریب ہوا نا گھر آئے پھر باہر نکلے، میں نے ہاتھ باندھے حضرت جی اب کدھر کا پروگرام ہے؟ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مدینے کی ایک گلی رہ گئی ہے، مدینے کی ایک گلی، سارے شہر کا گشت ہو گیا، چکر لگ گئے، ایک گلی رہ گئی ہے، چلا ادھر بھی چلتے ہیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے مجھے ساتھ لیا، بھیس بدلا ہوا ہے، وقت کا فاروق اعظم، 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حاکم، بھیس بدلا ہے۔ چلتے چلتے جب دیکھا سامنے خیمہ ہے، خیمے میں ایک بوڑھی مائی پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے سلام کیا، قریب گئے، کہا اماں جی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا تو کون ہوتا ہے میری پریشانی پوچھنے والا؟ چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، 13 سال ہو گئے شوہر فوت ہو گیا ہے، کھانے پینے کا 25,000 دینار کی میں مقروض بن چکی ہوں، لہٰذا اب میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ قرضہ ادا کر سکوں، مجھے اولاد بھی اللہ نے کوئی نہیں دی، لاوارث ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں قریب گیا، میں نے اسے کہا اماں جی پریشان کیوں، غصے سے کیوں بول رہی ہو؟
وہ بوڑھی ماں کہنے لگی تجھ پہ غصہ نہیں، مجھے غصہ عمر پہ ہے، مجھے غصہ عمر پہ ہے۔ حضرت نافع فرماتے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بی بی تجھے عمر پہ غصہ کس بات کا؟ کہنے لگی میرے نبی نے عمر کی ڈیوٹی لگائی تھی سلطنت کی، اور وہ ہمارا خیال ہی کوئی نہیں کرتا، میں لاوارث ہوں اس کی حکومت میں، اور وہ میری خبر گیری کوئی نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت عمر بھاگے بھاگے گھر گئے، اپنی روٹیاں ہاتھوں سے پکائیں، سامان اپنی کمر پہ لادا۔ جب بوڑھی مائی کے گھر میں آئے 25,000 دینار بھی اس کو پیش کیے، اماں جی یہ قرضہ بھی ادا کر دے، اور سارا مال بھی دیا، کھانے کو بھی دیا۔ اب وقت کا حکمران، بوڑھی مائی چارپائی پہ بیٹھی تھی، حضرت عمر اس کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھ گئے، اس کے قدموں میں۔ لوگو یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں لو کان عبادی نبیًا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا تو میرے عمر میں وہ صلاحیت موجود ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ عمر وہ ہستی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے عمر کے زبان اور دل پر حق جاری کیا ہے۔ عمر وہ شخص ہے جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے بشارت دی تھی، فرمایا اے عمر جس رستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہے جس نے صرف ارادہ ہی کیا، اس کے ارادے کے مطابق اللہ نے 18 آیتیں قرآن میں نازل فرما دی ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا اکیلا جائے گا، لیکن عمر جب تو جنت میں جائے گا میرا اللہ تیرا استقبال فرمائے گا، اور اللہ اپنے دست قدرت سے عمر کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا عمر میرا رب تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنے دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے ہاتھ سے تیرا ہاتھ پکڑے گا، تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ وقت کا حکمران لوگو اس بوڑھی ماں کے قدم پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اور کہا اماں جی عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ بوڑھی کہنے لگی تو کون ہوتا ہے عمر کی اتنی سائیڈ لینے والا، میں نہیں معاف کروں گی عمر کو۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، حضرت نافع فرماتے بوڑھی نے اگلی بات کی، عمر نے اتنی چیخ ماری لگتا تھا ابھی عمر فوت ہو جائیں گے، جیسی اس نے جملہ بولا تھا۔ فرماتے ہیں لوگو اس بوڑھی مائی نے رو کے کہا عمر اے شخص تو عمر کی اتنی وکالت نہ کر، میں تو قیامت کا دن ہوگا آمینہ کے لال کے سامنے عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں مصطفیٰ کے سامنے عمر کی شکایت لگاؤں گی، حضور آپ نے ڈیوٹیاں لگائی تھی عمر کی اس نے پوری کوئی نہیں کی، میں شکایت لگاؤں گی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں عمر نے چیخ ماری، گر پڑے قدموں پہ اور کہا بی بی عمر کو معاف کر دے، حضور کا ہی تو سہارا ہے جس کی وجہ سے بخشے جانا ہے، اگر اسی سہارے کے سامنے تو نے شکایت لگا دی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حضرت عمر فاروق قدموں پہ گرے ہیں، اماں جی عمر کو معاف کر دو۔ حضرت عمر فاروق نے اور بھی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، تو معاف کر دے۔ بوڑھی ماں وہ کہنے لگی اچھا تو کہتا ہے تو معاف کر دیتی ہوں، تو کہتا ہے تو تیری خاطر عمر کو معاف کر رہی ہوں۔ جب حضرت عمر نے یہ جملہ سنا نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالا، قلم نکالا، کہا اماں جی پرچی پہ لکھ کے دو کہ تو نے عمر کو معاف کیا، تو نے عمر کو معاف کیا۔ اب ماں کو نہیں پتا یہ کون مجھ سے لکھوا رہا ہے، اس نے پرچی پکڑی، کہا تو لکھ دے میں دستخط کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں فلاں بوڑھی فلاں قبیلے کی، میرے باپ کا نام فلاں، میں نے اللہ کے بندے محمد کے غلام عمر کو معاف کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ حضرت عمر فاروق نے یہ لکھوایا، نیچے بی بی نے سائن کیے، اتنے میں حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، کہا عمر یہاں بیٹھے ہو، ہم پورے مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں، یہاں بیٹھے ہو پورے مدینے میں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب بی بی نے سنا کہ یہ عمر ہی مجھ سے لکھوا رہا ہے، بی بی کا جسم کانپنے لگا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، قدموں پہ گری، کہنے لگی عمر مجھے نہیں پتا تھا تو عمر ہے، تو اب مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر روئے، کہا اماں اپنی بات پہ قائم رہنا، تو نے عمر کو معاف کیا ہے۔ اب وہ پرچی جس کے نیچے حضرت عمر نے مائی کے سائن کروائے تھے اب حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا علی تو گواہیوں کے بھی سائن کر دے، تو گواہ بن کے دستخط کر دے کہ مائی نے عمر کو معاف کر دیا۔ جب حضرت علی نے بھی سائن کیے، حضرت نافع نے بھی سائن کیے، جب سائن کر کے پرچی لپیٹی عمر کے ہاتھ علی کے ہاتھ میں دی اور کہا یار علی تجھ سے پہلے میں نے فوت ہو جانا ہے، میری وصیت یاد رکھنا، جب میں مر کے قبر میں پہنچنے لگوں یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا،
جب قیامت کا میدان ہوگا میرے نبی پوچھیں گے عمر کیا لے کے آیا ہے، تو میں سر فخر سے بلند کر کے کہوں گا سونیا آپ کے غلاموں میں ایک بوڑھی اماں ناراض ہو گئی تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوا، میں اس مائی کو راضی کر کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی فکر کی اور کرنے کا حق ادا کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو آخرت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر۔ حضور کا آخری وقت آیا نا، حضور بیمار بھی تھے، بیماری کا عارضہ بھی تھا۔ میرے نبی حجرے سے باہر نکلے، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ میرا پروگرام بن گیا جانے کا، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، لہٰذا دنیا میں میں نے جس کے ساتھ جو کیا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کا والی ہے، یہ آمینہ کے لال ہیں، یہ حلیمہ کا راج دلارا ہے، یہ کونین کا والی ہے جس نے گناہ گاروں کو بخشوانا ہے، جس کی شفاعت سے خدا نے گناہ گاروں کی بات بنانی ہے۔ وہ محبوب کہہ رہے ہیں اے میرے غلاموں بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، بدلہ لینا چاہو تو۔ صحابہ کی چیخیں نکلیں، کہا سونے اتنا لجپال بھی کوئی ہوگا، خود سب کچھ ہمیں خزانے عطا کرتے ہو اور اتنی نعمتیں اور فضائل آپ کے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہم سے بدلہ اور کہہ رہے ہو کہ بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ صحابہ رو پڑے۔ حضرت عمر فرماتے ہماری چیخیں تب نکلیں جب کونے سے ایک بوڑھی عمر والا بندہ کھڑا ہوا، اس کا نام حضرت عکاشہ بن محسن تھا، اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، کہنے لگا سونے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں ہے کسی میں اتنی جرت جو دنیا میں کہہ سکے، اعلان کر سکے کہ بدلہ لے لو میری زندگی میں؟ یہاں تو ہوتا یہ ابا جی فوت ہو گئے، بچوں کو اعلان کرنا پڑتا ہے، جس نے لینا دینا ہے ہم سے رابطہ کر لے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے نرم دل ہوتے ہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اتنی جرت والا آج تک کوئی کائنات نے نہیں دیکھا جو دنیا میں سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہو کسی نے بدلہ لینا ہے تو ابھی لے لو۔ یہ حضور ہے، حضور نے فکر آخرت دیا ہمیں، حضور نے کہا بدلہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جس وقت حضور نے اعلان کیا بوڑھا شخص آگے بڑھا، کہنے لگا سونیا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، غزوہ تبوک میں آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں لوں گا بدلہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا، جا میری بیٹی فاطمہ کے گھر، اس کے گھر درہ پڑا ہوا ہے، وہ لے آ، آج محمد عربی حساب کتاب پورا کر کے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آج حساب پورا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میرے قدم بڑے پہاڑ سے بھی وزنی تھے، اٹھاتا اٹھاتا سیدہ کے دروازے پہ پہنچا، جب دروازے پہ دستک دی میں نے کہا سیدہ آپ کے ابا جی درہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا حضور تو بیماری کا عارضہ ہے، حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، درہ کیا کرنا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے جب یہ سنا تو رو پڑے، چیخ مار کے کہا آج ایک بندہ اٹھا ہے وہ محمد عربی سے درہ مار کے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت بلال نے یہ جملہ کہا نا تو حضرت فاطمہ کی چیخ نکلی، درہ بھی دیا، حسن و حسین کا بازو بھی پکڑایا، فرمایا اس بوڑھے آدمی کو جا کے کہہ دینا، اسے جا کے حسن و حسین کا سامنا کروانا اور اس سے کہنا کہ حضور کی طبیعت ناساز ہے، بدلہ لینا چاہتے ہو تو 100 کوڑے مار لو حسن و حسین کو، میں نے یہ لال محمد عربی کے دین پر قربان کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں، ان سے بدلہ لے لو، حضور کو کچھ نہ کہنا۔ حضرت حسنین کریمین کو لے کے حضرت بلال مسجد میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھا، فرمایا بلال حسن و حسین کو وہیں روک کے خود اندر آ جا، مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کیوں بھیجا ان کو، میں جانتا ہوں میری بیٹی نے کیا کہا ہے، لہذا تو آ جا۔ حسن و حسین کو باہر کھڑا کر دے، دروازہ بند کر دیا۔ کائنات کا والی، صحابہ چیخ رہے ہیں اے عکاشہ اللہ کا واسطہ ایسا ظلم نہ کر، ایسی جرت نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدلہ لے، درہ پکڑایا حضرت عکاشہ کو، حضرت عکاشہ قریب آئے، ایک قدم اٹھایا، حضرت ابو بکر عکاشہ کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا عکاشہ تجھے رب کا واسطہ مجھ سے بدلہ لے لے، حضور کو پریشان نہ کر۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو ہٹایا، دوسرا قدم بڑھایا، حضرت عمر قدم پہ گر گئے، حضرت عثمان گرے، حضرت مولا علی گرے، سارے صحابہ ترلے منتیں کر رہے ہیں عکاشہ یہ ظلم نہ کر، حضور کو تکلیف نہ دے، ہم سے بدلہ لے لے، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم تو پیدا ہی حضور کے صدقے سے ہوئے ہیں اور ہمارا جینا مرنا اللہ رسول کے لیے ہے، ہم سے بدلہ لے لے۔ لیکن حضرت عکاشہ بڑھاپے کی عمر میں، لوگوں درہ پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، یوں فضا میں درہ بلند کیا، کہا سونیا جب مجھے درہ پڑا تھا نا میری پیٹھ ننگی تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ بھی کرتا اتاریے۔ حضور نے کرتا مبارک اتار دیا،
صحابہ کے پاؤں کانپ رہے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، کائنات لرز رہی ہے، آسمان کے فرشتے چیخ رہے ہیں، مولا یہ کیسا منظر ہے۔ حضرت عکاشہ نے جب درہ پکڑا، ہوا میں بلند کیا، حضرت عمر نے کہا یہ ظلم نہ کر۔ حضرت عکاشہ نے درہ زمین پہ پھینکا، پلٹ کے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک سے لپٹ گئے، حضور کی مہر نبوت کو چومنے لگے اور کہنے لگے سونیا یہ سارے بہانے تو مہر نبوت کو چومنے کے لیے کریے ہیں، یہ تو اس لیے میں نے سارا ماجرا کیا ہے تاکہ حضور کے جسم سے مجھے وہ نسبت حاصل ہو جائے کہ جس کا جسم حضور کے جسم سے لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور کہا اے عکاشہ تو نے اللہ کے رسول سے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ میرے نبی آخری وقت بھی دنیا والوں کو بتا کے جا رہے ہیں آخرت کی فکر کرنا اور بدلے دنیا میں پورے کر کے جانا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو بدلہ دلوانا بڑا مشکل ہو جائے گا، بدلہ لینا دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا آخرت کی فکر کرو، جس نے آخرت کی فکر کی وہ محمد کے قریب ہوگا، جس نے ساری توجہ دنیا داری کی طرف کر لی وہ اس کی ملاقات بھی حضور سے نہیں ہوگی قیامت کے میدان میں۔ یہ سیرت ہے میرے نبی کی، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی، ہم دنیا داری کی فکر کرتے ہیں، ہمیں مستقبل کی فکر ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل سنور جائیں، ہمارے بچوں کا بینک بیلنس بن جائے، ہم اتنے مکان اتنے مرلے کا بنا کے چلے جائیں، بچوں کے لیے ساری زندگی کافی ہو، شادی بیاہ کے بعد بھی۔ لیکن بھائیو اگر ہمیں فکر کوئی نہیں تو ہمیں آخرت کی فکر کوئی نہیں، ہمیں قبر و حشر کی فکر کوئی نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت دنیا کے لیے کرے، جتنا عرصہ قبر و حشر میں رہنا ہے اتنی محنت اس کے لیے کرے۔ اللہ ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔